جمعے کو سماعت کرتے ہیں، محلے کی میلاد کے اندر اماموں کو سماعت کیا جاتا ہے۔ آج ہم سب اہل محلہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اور مساجد کے اماموں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آنے والے مہمان کا اچھے سے استقبال کریں، ان کو بھرپور ٹائم دیں، ان کی نصیحت آمیز کو سنیں۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کسی عام انسان کا قول نہیں، بلکہ تمام رسولوں کے رسول، تمام نبیوں کے سردار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں رہ کر ایک مرتبہ مجھ پر خلوص اور محبت کے ساتھ درود پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے نبی فرماتے کہ جس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد رب العالمین میدان محشر کے دن ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ میرے عزیزو، اس محفل میں بیٹھنے کا مقصد نامہ اعمال میں نیکیوں کو جمع کرنا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دو جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کتنی بڑی چیز کا نام ہے، انسان علم کے ذریعے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من جلس عالما فکانما جلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، جو کسی عالم دین کے پاس بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو میرے پاس بیٹھا رب العالمین قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر بٹھائے گا۔ میرے عزیز، میرے نبی نے فرمایا من صافح عالما فکانما صافحنی، جس سے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا۔ علماء سے محبت کرو، ان کی قدر کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے دل لگاؤ۔ میرے عزیزو، میرے نبی نے فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے عزیزو، میرے نبی فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں رہ کر کے کسی عالم کی دین کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھتا ہے، دنیا میں رہ کر کے کسی عالم دین کی زیارت کرتا ہے گویا کہ وہ میری زیارت کرتا ہے، اگر کسی عالم دین کو سلام کرتا ہے گویا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، لیکن آج ہم لوگوں کے اندر جہالت حلول کر چکی ہے، ہم جہالت سے لبریز ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھایا جائے، اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر دین کی تعلیم دی جائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا مرنے کے بعد اللہ پاک ایک عالم دین کو اتنی پاور دے دے گا، اتنی طاقت دے دے گا کہ نہ ایک آئی پی ایس کے پاس ہوگی، نہ ایک آئی ایس کے پاس ہوگی، نہ ایس ڈی ایم کے پاس ہوگی، نہ ڈی ایم کے پاس ہوگی، نہ ایم ڈی کے پاس ہوگی، نہ ایم بی بی ایس کے پاس ہوگی۔ دنیا کا کتنا بھی اچھا تعلیم حاصل کرنے والا ہو، کتنی ہی دنیا کی تعلیم کر لے، اتنی پاور اس کے پاس نہ ہوگی جتنی پاور ایک عالم دین کے پاس ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا رب العالمین ایک عالم دین کو اتنی طاقت اور اتنی قوت طاقت دی کہ دنیا کے کسی آئی ٹی ایم کے پاس نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رب العالمین ایک عالم کو اتنی طاقت دے دے گا کہ ایک عالم دین 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 700 لوگ ہوں گے جن پر رب کی جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان 700 لوگوں کی ایک عالم دین بخشش کرائے گا۔ حضور محدث دہلوی فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں رہ کر کے کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے، کسی عالم دین کو گالی دیتا ہے، کسی عالم دین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، رب العالمین ایسے
اللہ اکبر اللہ اکبر. آج لوگ بہت اچھا پیغام. عالموں کو گالی بکتے ہیں, اماموں کو گالی بکتے ہیں. میرے عزیز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور اسی امام کی برائی کرتے ہو, کوئی فائدہ نہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا. امام آپ کا سرتاج ہے, امام آپ کا آقا ہے, آپ اس کی رعایا ہے. اگر کوئی انسان اپنے آقا کا دل دکھائے تو آقا اس سے خوش نہ ہوگا, اور جب تک آقا اس سے خوش نہ ہوگا تو رعایا کبھی پریشان حال رہے گی, کبھی خوش نہیں رہ سکتی. عزیزو, ایک عالم کو اللہ پاک اتنی پاور, اتنی طاقت دے دے. نبی فرماتے ہیں نظرۃ للعالم احب الی من عبادت صلۃ صیامها و قیامها. ایک عالم دین کی طرف دیکھنا محبت کے ساتھ 1 سال کے نفلی روزے 1 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. 1 سال نفلی روزے رکھو, 1 سال نفلی عبادت کرو, اور 1 مرتبہ کسی عالم دین کو محبت کی نگاہ کے ساتھ دیکھ لو, اس سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نبی پیغام. فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ عالم 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے. جب میدان محشر کے دن عالم دین کو بلایا جائے گا, عابد گزار کو بلایا جائے گا, رب العالمین نمازی انسان سے کہے گا جاؤ تم جنت کے اندر چلے جاؤ, جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور عالم دین سے کہا جائے گا اے عالم دین تم رک جاؤ, ان 700 لوگوں کی بخشش کرانا جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے بچے کو لاکھوں روپیہ لگا کر کے, کروڑوں روپیہ لگا کر کے ڈی ایم ایس ڈی ایم پاورفل منتری بناتے ہو, لیکن مرنے کے بعد وہ آپ کے کام میں نہیں آتا ہے. جب یہی بچہ آپ کا حافظ قرآن بنے, میرے نبی فرماتے جب مدرسے کا بچہ ایک حافظ قرآن بنتا ہے, ان 10 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ تو حافظ قرآن کا اعزاز رہ گیا, اور حافظ قرآن کے والدین کے سر پر رب العالمین ایک ایسا تاج رکھے گا جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک روشنی ہی روشنی نظر آئے گی. عزیزو, مدرسے کے طلبہ سے محبت کرو, ان سے دل لگاؤ, ان سے جتنا دل لگاؤ گے ان سے محبت کرو گے, مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن جائے گا. 2 منٹ اور سی. آج دیکھا کیا جاتا ہے, لوگ طلبہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مدرسے کا طالب علم بھی ایک بچہ ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, کوئی فرشتہ نہیں. رب العالمین نے اس کے دل میں بھی نفس امارہ کو رکھا ہے. وہ بچہ بھی خطا کر سکتا ہے, جس طریقے سے آپ کا بچہ کوئی غلطی کر سکتا ہے, آپ اپنے بچے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہو. اسی طریقے سے میرے عزیزو, اگر کوئی مدرسے کا بچہ بھی غلطی کرتے تو اس کو معاف کر دیا کرو. بچوں کو دل لگاؤ, ان سے محبت کرو, ان کو اچھی سے اچھی کتابیں مہیا کراؤ. اگر آپ اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنا سکے, بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن اپنے پیسے کے ذریعے ایک بچے کو عالم دین ضرور بنا سکتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مالک و مولا ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علم دین سیکھنے سے زیادہ کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ مالک و مولا, میرے کہنے میں آپ لوگوں سننے میں کوئی لغزش یا کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.